دنیا کے اندر کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ قاتل جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، ایک تو ظالم ہو گیا، مظلوم ہو گیا، اب یہاں پہ ظالم کو سزا ہی نہیں ملی، یہاں پہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر انصاف کے لیے تو پھر یقینی طور پر ایک اور عالم ہونا چاہیے جہاں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو سکے، جہاں پر جو ہے وہ نہ آپ کا مال کام آ سکے، نہ آپ کی طاقت کام آ سکے، نہ آپ کا اختیار کام آ سکے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت انسان جو ہے وہ آخرت سے غافل ہے، اس کے نزدیک آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ میری ایک صاحب سے ایسی بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ اسی نظریے کے آدمی تھے، وہ کہتے ہیں جی آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تم لوگوں نے مولویوں نے بنایا ہوا ہے، بس یہی ہے، بس انسان ختم تو ختم، تو بس صحیح ہے، تو آخرت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، آخرت کا وجود ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کہتے نہیں ہونا کیوں چاہیے؟ میں نے کہا ہونا اس لیے چاہیے کہ دیکھیں، اگر آخرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا نظام آخرت میں قائم نہ کریں، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ اس دن ہم اپنے اوزان کو لگائیں گے اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی ہوں گی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو کہتا ہے اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، دنیا کے اندر کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ قاتل جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور ایک ظالم چھوٹ جاتا ہے، ایک مظلوم جو ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہیں، کتنے گناہگار ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینیں کھائیں، لوگوں کا قتل کیا، لوگوں کا ریپ کیا، کیا کچھ کیا، لیکن دنیا کے اندر دنیا کی قانون کی گرفت میں نہیں آئے، وہ پکڑ میں نہیں آئے، تو وہ تو ظلم ہو گیا، ایک تو ظالم ہو گیا، مظلوم ہو گیا، اب یہاں پہ ظالم کو سزا ہی نہیں ملی۔ بھائی ظالم کو تو سزا نہیں ملی، ظالم تو چھوٹ گیا دنیا کے قانون سے۔ یہاں پہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو انصاف نہیں کیا۔ آپ کے بقول ہم تو اللہ کے نظام کو کہہ رہے ہیں، تو آپ کے بقول تو تو ظلم ہو گیا، انصاف تو ہوا نہیں۔ تو پھر انصاف کے لیے تو پھر یقینی طور پر ایک اور عالم ہونا چاہیے جہاں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہو سکے، جہاں پر جو ہے وہ نہ آپ کا مال کام آ سکے، نہ آپ کی طاقت کام آ سکے، نہ آپ کا اختیار کام آ سکے۔ اسی لیے تو ابو لہب کہتا تھا کہ بھئی میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے اور تو میں پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا، تبت یدا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں مال سے بچ جاؤں گا، نہیں، تو وہاں تو جو ہے فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو جب دنیا کے اندر کوئی شخص بچ سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں بچے گا، تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے۔ وہ جو ظالم، وہ جو قاتل اور زانی جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ بچ گیا تھا، آخرت میں نہیں بچے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کریں گے۔ تو یہ تو عقلی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اس عالم کے بعد بھی ایک اور عالم بھی ہونا چاہیے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اس عالم سے غافل مت ہو، آخرت سے غافل مت ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، لاہیۃ قلوبهم، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ تو حساب کا دن آنے والا، یوم الحساب، جس دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو کتنے لوگ کسی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں نا، کتنے تو اپنے سر گناہ لے لیتے ہیں، اپنے سر الزام لے لیتے ہیں، اور جو ہے اگرچہ دیکھیں عدالت کے اندر گواہ پیش ہوتے ہیں اور جو موجودہ شاہدین ہوتے ہیں، گواہوں کی موجودگی میں چاہے وہ گواہ جھوٹے ہوں، اور وہ گواہی جھوٹی گواہ دے کر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ پھنسا دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، قاتل بچ جاتا ہے، مجرم بچ جاتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تھے وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہاں پر تو انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو لہذا ایک آخرت کا ایک نظام ہونا عقلی طور پر مسلمہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا کا بھی نظام جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ہدایت کے ساتھ ہم سب کو پابندی اور مضبوطی کے ساتھ ہدایت پر چلنے کی، اس کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔